برمن تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد وہ دوبارہ بول پڑا۔ راہب لیوس، تمہاری باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم صحیح معنوں میں راہب نہیں ہو بلکہ کچھ اور ہو اور بنے ہوئے ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن مرنے سے پہلے میری ایک خواہش ہے۔ میری تم سے التماس ہے کہ میری وہ خواہش پوری کرنا، اور وہ خواہش یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دینا کہ تم کون ہو، تاکہ میں جانوں کہ میں کس کے ہاتھوں مر رہا ہوں، اور یہ بھی بتانا کہ ان علاقوں میں تم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہو۔ مرنے سے پہلے میں تمہاری اس خواہش کا احترام ضرور کروں گا۔ پہلے تو مجھے بیلفورٹ شہر اور اس کے قلعے سے متعلق تفصیل سے بتاؤ کہ اس کے استحکام اور حفاظت کے کیا انتظامات ہیں۔ راہب لیوس کے اس سوال پر وقتی طور پر برمن چونکا تھا، پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر اس کی آواز سنائی دی۔ راہب لیوس، قلعہ اور شہر بیلفورٹ سور الکا اور سیدہ شہروں کے درمیان ساحلی علاقے پر آباد ہے۔ یہ قلعہ ساحل پر ہونے کی وجہ سے اور دمشق سے ملانے والے جنوبی درے کی چوکیداری کرتا ہے۔ ان سرزمینوں میں یہ قلعہ ہیکلی جنگجوؤں یعنی ٹیمپلرز کا مرکز اور اپنے دفاعی استحکام کی بنا پر بالکل ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے۔ یہ قلعہ ایک عمودی چٹان پر بنایا گیا ہے۔ دریائے لیتانی سے اس کی بلندی لگ بھگ 1500 فٹ اور بحر سے تقریباً 2199 کے قریب ہے۔ اس کا ایک حصہ پتھروں کی چنائی سے اور دوسرا حصہ کوہستانی سلسلے کی چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس بنا پر یہ ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا ہے۔ اس شہر اور قلعے کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 4290 مربع گز ہے۔ اس قلعے اور شہر کی فصیل بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں سے بنائی گئی ہے۔ فصیل کی چوڑائی تقریباً 33 گز اور بلندی کہیں 19 گز اور کہیں 26 گز کے لگ بھگ ہے۔ اس شہر کے جنوب اور مغرب میں ایک بڑی گہری اور خاصی وسیع خندق ہے جو ٹھوس چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ خندق 16 گز سے 38 گز تک گہری ہے اور اسے عبور کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ اس خندق میں چٹانیں کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں۔ انہی کمروں کے اندر جنگجو ہیکلی قیام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر پانی کے چشمے بھی نکالے گئے ہیں۔ بیلفورٹ قلعے کی عمودی دیواریں فصیل کے کنارے سے اوپر تک اٹھا دی گئی ہیں اور کونوں پر مستحکم اور بلند برج بنے ہوئے ہیں جن میں بیٹھ کر حملہ آوروں پر کڑی نگرانی اور نظر رکھی جاتی ہے۔ اس شہر اور اس قلعے کی دیوار چونکہ بڑی مستحکم ہے، لہٰذا اس پر منجنیقوں کے پتھر اثر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قلعے کی فصیل پر بنے ہوئے برج بھی بڑے محفوظ ہیں، اور ان کے اندر ٹیمپلرز محفوظ رہ کر حملہ آوروں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کرتے ہیں، لہٰذا کسی بھی صورت اس قلعے کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ عام حالات میں اس قلعے پر حملہ کرنا تو کجا، اس پر حملے کا تصور کرنا بھی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو، تاکہ مرنے سے پہلے مجھے یہ اطمینان ہو کہ میں کس کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ دیکھ راہب لیوس، جھوٹ مت بولنا۔ تو نے جو کچھ مجھ سے پوچھا میں نے سچ سچ کہہ دیا۔ اب تو بھی سچائی سے کام لے، مجھ سے جھوٹ مت کہنا۔ یہ تو میں تیرے چہرے کے آثار سے دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مرنے سے پہلے مجھے اطمینان ہوگا کہ میں کس کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ راہب لیوس نے ایک گہری نگاہ نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس پر ڈالی۔ تھوڑی دیر کے لیے بڑے غور سے برمند کی طرف نگاہ دوڑائی، پھر جھونپڑے میں اس کی آواز سنائی دی۔ سن برمند، میرا نام ترنتائی ہے اور میں مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کے لشکروں کا سالار اول ہوں۔ برمند، کچھ عرصہ پہلے دمشق شہر میں میرے آقا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ کتابچے گردش کرنے لگے۔ یہ کتابچے مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے دمشق شہر میں پھیلائے گئے تھے، اور ان کے اندر جو زبان استعمال کی گئی تھی
وہ انتہائی ناپاک اور شرانگیز تھی۔ سلطان رکن الدین نے دمشق میں اپنے حاکم شرف الدین سنجر کو حکم دیا کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کتابچے کہاں سے آئے ہیں اور کس نے انہیں تقسیم کیا ہے، پر یہ کام ایسے خفیہ طریقے سے کیا گیا تھا کہ شرف الدین سنجر بیچارہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ آخر سلطان رکن الدین نے اس کام پر مجھے مامور کیا۔ میں ایک لنگڑے راہب کی حیثیت سے دمشق شہر میں داخل ہوا، ایک سرائے میں قیام کیا۔ اپنے آپ کو میں نے یروشلم کا ظاہر کیا اور یہ بتایا کہ میرا تعلق راہبوں کے اس گروہ سے ہے جو کلیساؤں کی بہتری اور بھلائی کے لیے بھیک مانگ کر رقم کلیساؤں کو دیتے ہیں۔ میں نے چند ہفتوں تک دمشق شہر میں قیام کیا۔ اس دوران مختلف کلیساؤں اور گرجوں میں جانے کے بعد میں نے کتابچے تقسیم کرنے والوں کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس گروہ کا سرکردہ دمشق کے کلیساؤں کا بشپ تفلیس تھا۔ اس کے ماتحت کام کرنے والے کچھ راہب اور پادری تھے۔ میں نے تفلیس پر غلبہ پایا اور اس سے سارے پادریوں اور راہبوں کے نام پوچھے۔ پھر باری باری میں نے تفلیس اور ان سارے راہبوں کا خاتمہ کر دیا جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مواد تقسیم کرنے میں ملوث تھے۔ سن برمند، دمشق کے بشپ تفلیس کو یہ مواد بیلفورڈ کے علاقے سے جاتا تھا۔ کیا تم بیلفورڈ کے کسی ایسے بشپ کو جانتے ہو جس کا نام ہروس ہو؟ برمند فوراً بول اٹھا۔ سلطان رکن الدین کے سالار اعلیٰ، اب جب کہ مجھے اپنی موت کا یقین ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بیلفورڈ قلعے سے شمال مشرق میں ایک بہت بڑا کلیسا ہے۔ بشپ ہروس اسی کلیسا میں قیام کرتا ہے۔ تفلیس نے اپنی موت سے چند دن پہلے بیلفورڈ کے بشپ ہروس سے سلسلہ اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک اپاہج اور لنگڑے راہب کا انتخاب کیا تھا اور اس کی اطلاع ہروس کو بھی کر دی تھی۔ تفلیس چاہتا تھا کہ اس لنگڑے راہب لیوس کے ذریعے وہ ہروس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مواد منگوا کر دمشق اور مسلمانوں کے دوسرے شہروں میں پھیلاتا رہے، پر میں نے اس کی یہ تجویز ناکام بنا دی۔ دمشق کے بشپ تفلیس نے لیوس نام کے جس لنگڑے راہب کا انتخاب کیا تھا، میں اس پر بھی وارد ہوا۔ میں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا روپ میں نے دھار لیا۔ اب میں خود راہب لیوس ہوں۔ بیلفورڈ کا بشپ ہروس، جس کے متعلق اور جس کی رہائش گاہ کے متعلق تم نے مجھے تفصیل بتائی ہے، اب میں اس پر وارد ہوں گا۔ تفلیس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ہروس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ مواد 2 راہبوں سے لکھواتا ہے۔ ان راہبوں میں سے ایک کا نام خوناس، دوسرے کا نام ابروک ہے۔ اب میرے شکار یہ 3 ہیں اور ان تینوں کے لیے میں دمشق سے بیلفورڈ کی طرف آیا ہوں۔ میں آج بارش ہی کی رات ہروس، خوناس اور ابروک کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت میری نگاہوں میں 3 ہی اشخاص تھے جن کا میں نے شکار کرنا تھا۔ اس کے بعد میں نے مصر کی طرف لوٹ جانا تھا۔ یہ 3 شکار بیلفورڈ کا بشپ ہروس اور اس کے لیے کام کرنے والے 2 راہب خوناس اور ابروک تھے، پر یہاں پہنچ کر میرے شکار میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ چونکہ بیلفورڈ کے حکمران برالون کا بیٹا ایرش اور تمہارے ٹیمپلرز کا نائب سپہ سالار ایلواس دونوں مسلمانوں کے اس کاروان کے قتل عام کے ذمہ دار ہیں، لہٰذا میں ان دونوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ یوں جانو میرے شکار اب 3 سے بڑھ کر 5 ہو گئے ہیں۔ اپنے ان دینی اور دنیاوی دشمنوں کو میں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد مصر کی طرف کوچ کروں گا۔ برمند، مجھے غور سے سن، ایک اور سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ مت کہنا، یہ بتا کہ تمہارے ٹیمپلرز کا جو نائب سالار ہے اور جس کا نام تم نے ایلواس بتایا ہے، وہ کہاں قیام کرتا ہے؟ برمند نے عجیب سے انداز میں لمحہ بھر کے لیے لیوس کی طرف دیکھا، پھر بول پڑا، ایلواس ٹیمپلرز کا نائب سالار ہے اور تو نے اگر اس سے ٹکرانے کی کوشش کی تو تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ ایلواس ایسا تیغزن اور طاقتور اور ایسا جفاکش جوان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تیغزنی میں یا جسمانی طاقت میں
اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر تو الواز پر حملہ آور ہوگا تو یوں جان کہ تو اپنی موت کو خود ہی آواز دے گا۔ ترنتائی کے چہرے پر تھوڑی دیر تک مسکراہٹ پھیلی رہی اور وہ بڑے غور سے برمند کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر بول اٹھا، سن برمند، الواز اگر ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست ہے تو میں ایک ایک ساحت کو نگل جانے والا نادیدہ لمحہ ستاروں کو نگل جانے والی خونی دلدل ہوں۔ میں بھی کرامات کا وہ لمحہ ہوں جو وجود کی نیلگوں تہوں تک اتر جاتا ہے۔ برمن، تو اس وقت زندہ تو نہیں ہوگا، لیکن میں تجھے یقین دلاتا ہوں جب الواز میرے سامنے آئے گا تو میں اس کی آنکھوں کے صحن میں زدال مارکوں کا ایک ہجوم برپا کر کے رکھ دوں گا۔ برمن، تیرا میرا معاہدہ ختم ہوا، جو کچھ میں تم سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں کر چکا، اب تیری ذات سے میری کوئی خواہش مطلب وابستہ نہیں۔ تو نے دریائے لتانی کے کنارے انگنت مسلمانوں کی لاشیں بکھیری ہیں، اور جن لوگوں نے ان مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا چونکہ تم بھی شامل تھے، لہذا تمہارا جرم اس قدر گھناؤنا ہے، تمہارا فعل ایسا کبھی ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امیر ترنتائی کے چہرے پر بے پناہ غصے اور غضبناکی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر وہ برق کے کوندے کی طرح حرکت میں آیا، زمین میں گڑا ہوا اپنا عصا ایک جھٹکے سے اس نے اٹھایا اور پوری قوت سے برمند کے سینے میں اسے گھونپ دیا۔ برمند نے ایک بے بس ہچکی لی اور ٹھنڈا ہو کر رہ گیا۔ برمند کا خاتمہ کرنے کے بعد ترنتائی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ برمند کی لاش کو گھسیٹتا ہوا پہلے کی طرح باہر لے گیا اور ایک بلند چٹان کے اوپر سے اس نے اس کی لاش کو بھی نیچے نشیب میں گرا دیا تھا۔ ترنتائی دوبارہ جھونپڑے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس کی طرف بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد بڑے غور اور انہماک سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ سنو میری عظیم قوم کے محترم عالموں، تم دونوں فی الفور یہاں سے مصر کی طرف کوچ کر جاؤ۔ جس جھونپڑے میں ہم بیٹھے ہیں اس کے پیچھے جو لکڑی کا جھونپڑا ہے، اسے ان لوگوں نے استبل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس میں اس وقت 6 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، 7واں میرا گھوڑا ہے۔ میں ابھی تمہارے ساتھ استبل میں چلتا ہوں اور ان 6 گھوڑوں پر زینے ڈالتا ہوں۔ تم 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر 4 کو اپنے آگے آگے ہانکتے چلے جانا۔ چند میل آگے دریائے لتانی کے قریب ایک سرائے ہے، وہاں گھوڑوں کا کاروبار خوب ہوتا ہے، وہاں تم 4 فالتو گھوڑے بیچ دینا۔ اگر گھوڑوں کی فروخت کے سلسلے میں تم دونوں کو کوئی دقت پیش آئے تو سنو، اس سرائے کے صدر دروازے کے پاس ایک نال گر بیٹھتا ہے، اس کا نام حمیس بن خزرون ہے، وہ مسلمان ہے۔ تم رازداری سے اس کے کان میں میرا نام لینا، وہ فوراً تمہارے گھوڑے فروخت کرانے کا انتظام کر دے گا۔ یوں جانو وہ میرا خاص آدمی ہے۔ اس سرائے کے بالکل قریب ہی ایک بستی ہے جس کا نام سوسا ہے، یہ حمیس بن خزرون اسی بستی کا رہنے والا ہے۔ یہ بستی زیادہ تر یہودیوں کی ہے، یہاں کے اکثر لوگ یہودی ہیں، چند ایک اس بستی میں نصرانی اور مسلمان بھی آباد ہیں، تاہم وہ بستی یہودیوں کی ہے اور وہ لوگ بے حد خوشحال ہیں اور گھوڑے پالنے کے بہت شوقین ہیں۔ بستی کے اطراف میں باغات کے وسیع سلسلے ہیں جن کے باعث بستی والے بڑی خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم سرائے میں داخل ہونے کے بعد گھوڑے بیچنے کی بات کرو گے تو تمہارے گھوڑے فوراً فروخت ہو جائیں گے، تاہم اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی دقت پیش آئے تو حمیس بن خزرون سے ضرور مدد حاصل کرنا، میرے نام کا حوالہ دینا۔ اس کے ساتھ ہی امیر ترنتائی نے اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی 2 تھیلیاں نکالیں۔ نقدی کی ایک ایک تھیلی ان دونوں کو تھماتے ہوئے ترنتائی پھر بول پڑا، میرے عزیزو، یہ وہ نقدی ہے جو ان مرنے والوں سے مجھے حاصل ہوئی ہے، اس میں تم پوری طرح حقدار ہو، لہٰذا ایک ایک نقدی کی تھیلی رکھ لو، آنے والے دور میں تم اس سے خوشحال زندگی بسر کر سکو گے۔
نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں نے ہچکچاتے ہوئے نقدی کی تھیلیاں لے لی تھیں۔ اب تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں استبل کی طرف لے کر جاتا ہوں، امیر ترنتائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب میں نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں چپ چاپ ترنتائی کے پیچھے ہو لیے تھے۔ ترنتائی اب پاہجوں کی طرح لنگڑا بن کر نہیں چل رہا تھا، چھاتی تان کر سیدھا چل رہا تھا، تاہم اس کا آہنی عصا اس کے ہاتھ میں تھا، جسے بہرحال وہ کبھی کبھی زمین پر ضرور ٹیک لیتا تھا۔ تینوں استبل کے لیے استعمال ہونے والے اس جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ تینوں نے مل کر جلدی جلدی سارے گھوڑوں پر زینیں ڈال دی تھیں۔ امیر ترنتائی نے اپنے گھوڑے پر بھی زین کس دی تھی۔ اس جھونپڑے کے اندر جو مرنے والوں کا سامان تھا وہ بھی گھوڑوں کی زینوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ جس وقت ترنتائی اپنے گھوڑے کو لگام چڑھانے سے فارغ ہوا اور چاہتا تھا کہ گھوڑے کو لے کر باہر نکلے، وہ چونک اور ٹھٹک کر رہ گیا اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں چوکنے ہو گئے تھے اور گھوڑوں کو چھوڑ کر وہ ترنتائی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ امیر ترنتائی، آپ کے چہرے کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی ہے، کیا آپ اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ نمیر بن حمدون نے بڑی شفقت سے ترنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ترنتائی کے چہرے پر ہلکی سی اور طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نمیر بن حمدون، میرے محترم، جھونپڑے کے اندر جو اوباش میرے ہاتھوں مارا گیا تھا اس نے تمہارے سامنے انکشاف کیا تھا کہ بیلفورٹ کے حکمران برالیون کا بیٹا ایرش تباہال قافلے کا جائزہ لینے کے لیے آئے گا، کہ شاید کوئی بچ نہ گیا ہو۔ میرا جی کہتا ہے کہ بیلفورٹ کے حکمران کا بیٹا مسلمانوں کی تباہی کا جائزہ لینے آ رہا ہے، پر میں اسے بچ کر جانے نہیں دوں گا۔ سنو میرے قابل احترام بزرگوں، تم دونوں اسی استبل میں رہو، میں باہر جا کے دیکھتا ہوں وہ کون ہے۔ ترنتائی نے بڑی شفقت سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اپنے گھوڑے کی لگام اس نے چھوڑ دی اور تقریباً بھاگتا ہوا وہ باہر نکلا۔ کوہستانی سلسلے کی ایک چوٹی پر وہ چڑھا اور چٹان کے پیچھے رہتے ہوئے اس نے جب دریائے لیتانی کی طرف دیکھا تو چونک سا پڑا۔ بیلفورٹ شہر کی طرف سے جو راستہ دریائے لیتانی کو عبور کر کے اس کوہستانی سلسلے کی طرف آتا تھا، اس راستے پر 4 سوار نمودار ہوئے تھے۔ پھر وہ دریائے لیتانی کا لکڑی کا پل عبور کرنے لگے تھے۔ وہ تعداد میں 5 تھے، 2 سوار آگے تھے، 2 پیچھے، اور درمیان میں 1 سوار تھا۔ تھوڑی دیر تک ان کا جائزہ لینے کے بعد ترنتائی کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ واپس استبل کی طرف بھاگ گیا۔ ترنتائی بھاگتا ہوا استبل میں داخل ہوا۔ سنو ابن حمدون، ابن نمیس، میرے اندیشے درست ثابت ہوئے۔ دراصل میں گھوڑے کی لگام کھول کر اس لیے باہر لے جانا چاہتا تھا کہ مجھے باہر کسی گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس پر میں چوکنا ہو گیا۔ میں پہلے ہی یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ بیلفورٹ کے حاکم حکمران کا بیٹا ایرش مسلمانوں کے کاروان کی تباہی کا جائزہ لینے ضرور آئے گا۔ اب یہ انتظار تمام ہوا۔ ترنتائی نے یہ گفتگو بڑی تیزی سے ان دونوں سے کی تھی۔ پھر وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہہ رہا تھا، تم دونوں یہیں رہو، آنے والے 5 ہیں۔ وہ اس وقت دریائے لیتانی کا پل عبور کر رہے ہیں۔ 2 سوار آگے ہیں، 2 پیچھے، اور 1 بیچ میں ہے۔ میرے خیال میں بیچ میں بیلفورٹ کے حکمران کا بیٹا ایرش ہے، اور آگے پیچھے اس کے 2 محافظ ہیں۔ میں ان میں سے کسی کو بھی بچ کر نہیں جانے دوں گا۔ تم لوگ یہاں سے مت نکلنا۔ اس کے ساتھ ہی امیر ترنتائی حرکت میں آیا۔ اپنی ڈھال اس نے اپنے دائیں کندھے پر لٹکائی، پھر اس نے تیروں سے بھرا ہوا ترکش اپنی پیٹھ پر باندھا اور کمان اتار کر اس نے بائیں کندھے پر لٹکائی۔ اپنا آہنی عصا اس نے گھوڑے کی پیٹھ سے ہی بندھا رہنے دیا تھا، جبکہ لوہے کا وہ خود جو کندھے سے لٹکا کر کشکول کے طور پر استعمال کرتا تھا وہ اس نے اپنے سر پر رکھا، اس پر رومال باندھ لیا۔ اس کے بعد وہ تقریباً بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ نمیر بن حمدون
اور غسان بن نمیس اسے پریشانی اور فکرمندی سے دیکھتے رہ گئے۔ ترنتائی چھوٹے بڑے پتھروں کی اوٹ میں بھاگتا ہوا بڑی تیزی سے اس راستے کے کنارے آیا جو بیلفورٹ شہر کی طرف سے آتا تھا، اور دریائے لیتانی کا پل پار کر کے دریا کے ساتھ ساتھ ان وادیوں کی طرف چلا گیا تھا جس میں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ چٹان کی اوٹ میں رہتے ہوئے ترنتائی نے دیکھا وہ سوار پل پر سے گزرنے کے بعد اب دریا کے کنارے کنارے شمال کا رخ کر رہے تھے۔ ترنتائی اوٹ میں رہتے ہوئے ان کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پانچوں سوار ترنتائی کے سامنے آئے۔ ترنتائی نے انہیں گزر جانے دیا، شاید وہ پشت کی طرف سے ان پر حملہ آور ہو کر ان کے لیے دریا کے پل کی طرف بھاگ جانے کے سارے راستے مسدود کر دینا چاہتا تھا۔ ترنتائی کے سامنے سے گزرنے کے بعد پانچوں سوار چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ ترنتائی نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ کمان اس نے اتار دی، پھر یکے بعد دیگرے کئی تیر اس نے دو سواروں پر چلا دیے تھے۔ دونوں سوار بری طرح تیروں سے چھد کر چیخیں بلند کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے یوں گھوڑوں سے گرنے اور چیخو پکار کے باعث اگلے تینوں سوار سنبھل گئے تھے۔ اتنی دیر تک ترنتائی پھر حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک بار پھر اس نے تیروں کی باڑ ماری اور اگلے دو سواروں کو بھی چھید کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھی کربناک چیخیں بلند کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں سے گر گئے۔ ترنتائی شاید بیچ کے سوار کو خود نظر انداز کر رہا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر بیچ کا سوار اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالتا ہوا گھوڑے سے کود گیا اور قریبی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ لگتا تھا سارے کام ترنتائی کی امید اور خواہش کے مطابق ہو رہے تھے۔ ترنتائی نے جب دیکھا کہ بیچ کا سوار اپنے گھوڑے سے کود کر چٹان کی اوٹ میں چلا گیا ہے تو وہ مطمئن سا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سوار صرف تلوار اور ڈھال لے کر چٹان کی اوٹ میں گیا ہے، لہٰذا بلا جھجک ترنتائی چٹان کی اوٹ سے نکلا اور بلند آواز میں اسے مخاطب کیا، اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، کدھر کا رخ کرے گا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تیرے 4 سواروں یا 4 محافظوں کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ جس چٹان کی اوٹ میں تم چھپے بیٹھے ہو، اگر تم اس چٹان سے باہر نہ آئے تو یاد رکھنا تمہارے 4 ساتھیوں کی طرح میں تمہارا بھی خاتمہ کر دوں گا۔ ترنتائی کے ان الفاظ پر وہ سوار چٹان کی اوٹ سے نکل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ احتیاط کے طور پر اس نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی تھی تاکہ اگر ترنتائی کی طرف سے اس پر تیروں کی باڑ ماری جائے تو وہ محفوظ رہے، لیکن اس سوار نے دیکھا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ترنتائی اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی کمان اس کے کندھے پر تھی اور تیروں سے بھرا ترکش اس کی پیٹھ پر بندھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس سوار کے چہرے پر بھی اطمینان کی کیفیت بکھر گئی۔ ترنتائی پتھروں کو پھلانگتا ہوا دریا کے کنارے کے راستے پر جا کھڑا ہوا۔ وہ سوار بھی چٹان کی اوٹ سے نکل کر ترنتائی کے سامنے آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر انتہائی غضبناک آواز میں وہ پوچھنے لگا، میں نہیں جانتا تو کون ہے، لیکن تیرے گلے میں لٹکی ہوئی سلیب اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ تو نصرانیت کا پیروکار ہے۔ میں بیلفورٹ کے حکمران برالیون کا بیٹا ہوں، میرا نام ایرش ہے۔ تم نے نصرانی ہو کر ایک انتہائی مکروہ فعل کیا ہے۔ تم نے میرے ساتھیوں پر تیر اندازی کر کے ان کا خاتمہ کر کے ایک ایسا جرم، ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا تمہیں باہر صورت ضرور ملنی چاہیے۔ ایرش کے ان الفاظ پر ترنتائی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار وہ تھوڑی دیر تک لہراتا رہا اور اپنی ڈھال کو وہ چکر دیتا رہا، پھر بول پڑا، دیکھ ایرش، تو ٹھیک کہتا ہے، مجھے اس گناہ، اس جرم کی سزا ملنی چاہیے کہ میں نے تیرے 4 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، پر مجھ سے پہلے تو بھی ایک بڑا جرم اور ایک گناہ کر چکا ہے، لہٰذا مجھ سے پہلے تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ جواب میں ایرش چونک پڑا، تم میرے کس جرم اور گناہ کی بات کر رہے ہو؟ اس دریائے لیتانی کے کنارے کنارے آگے جائیں،
تو ایک کھلی وادی آتی ہے جہاں سے گزرنے والے مسلمانوں کے ایک کاروان کی ان گنت لاشیں پڑی ہیں اور ان پر حملہ تیری ایما پر کیا گیا ہے۔ اب تو مسلمانوں کے اسی کاروان کی لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے ان 4 محافظوں کے ساتھ آیا تھا۔ بتا تیرا جرم زیادہ کبھی ہے یا میرا جرم زیادہ گنہونا ہے؟ یہ الفاظ ترنتائی نے غصے میں دانت پیستے ہوئے ادا کیے تھے۔ ایرش تھوڑی دیر تک عجیب انداز میں دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز گونجی، اے نبی، میں نہیں جانتا تیرا نام کیا ہے، پر ان مسلمانوں کو قتل کرنا میرے دین کی حلقہ بندی اور اس کے استحکام میں شامل تھا، لہٰذا میرے مسلح جوانوں نے مسلمانوں کے اس کاروان پر حملہ کیا اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں کے کاروان کا خاتمہ تیرے دین کی، تیری ملت کی بہتری میں شامل تھا، تو سن، تجھے اور تیرے ساتھیوں کا قتل کرنا میرے دین کی بہتری اور بلائی ہے، لہٰذا میں تیرے 4 محافظوں کا خاتمہ تو کر چکا ہوں، اب تیری باری ہے۔ اور یہ بھی سن رکھ، تو مسلمانوں کے کاروان پر جب رات کے وقت حملہ آور ہوا تھا اور اپنے 6 مسلح جوان یہاں بٹھا گیا تھا، ان کا بھی میں خاتمہ کر چکا ہوں، اب تیری باری ہے۔ اور اس کے بعد میں تمہارے شہر بیلفورٹ میں داخل ہوں گا اور ٹیمپلرز کے نائب سالار الواس کا خاتمہ کروں گا، اس لیے کہ مسلمانوں کے اس قتل عام میں وہ بھی تمہارے ساتھ شامل تھا۔ ترنتائی کے اس انکشاف پر ایرش غصے میں کھول کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ہونٹ کاٹتا رہا، پھر اپنی تلوار اس نے ترنتائی کی طرف لہرائی اور پھٹ پڑا۔ اے مسلمانوں کے ہمنوا، اب جب کہ دریائے لتانی کے کنارے ان سنگلاخوں میں تیرا میرا سامنا ہوگا، تو دیکھے گا میں تیرے لیے سمندر کے پہلو میں سویا ہوا صحرا ثابت ہوں گا۔ جواب میں ترنتائی نے ایک کہکا لگایا، ایرش، ہر انسان کا سفر ایک سا لیکن منزل جدا ہے، اسی طرح تیرے اور میرے مقاصد بھی علیحدہ ہیں۔ یہ جو تو مجھے روز و شب کی تگنائے میں ہجرتوں کا کرب طاری کرنے کی دھمکی دیتا ہے، تو سن وہموں کے پروردہ، تو مجھے اپنے سامنے بارشوں کا مارا ہوا مسافر شجر مت خیال کرنا۔ میں بظاہر محبت کی زبان لکھتے ستاروں، صدیوں پرانے اسلوب مناجات کی گھڑی کی طرح بے ضرر لگتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک راہب کے لباس میں ہوں، لیکن یاد رکھنا، باطن میں کزنوں کی بند مٹھی کی مانند ہوں، جو کھلی تو بہت سے کوس و قزا سے وعدے لفظوں کے ریشم میں الجھے جائیں گے۔ ایرش نے ترنتائی کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ اپنی ڈھال اور اپنی تلوار اپنے سامنے لہراتا ہوا وہ بڑی تیزی سے ترنتائی کی طرف بڑھا اور کسی خونخوار اور بھوکے ریچھ کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ ترنتائی اپنی جگہ مستعد اور پرسکون تھا۔ بڑی آسانی کے ساتھ اس نے ایرش کے حملے کو روکا، پھر وہ جوابی حملہ کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ایک دوسرے پر وار کرتے رہے، پھر ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ ایرش سے جنگ آزما ہوتے ہوئے ترنتائی اپنے آپ کو آگ برساتے طوفان جیسا بناتا گیا تھا۔ پھر ایرش پر خوفناک حملے کرتے ہوئے ایک بار ترنتائی چلا پڑا، ایرش، اب تیری زندگی میرے سامنے چند لمحوں کے لیے ہے۔ ترنتائی نے بڑے زوردار انداز میں تکبیر بلند کی۔ اس کا یوں تکبیر بلند کرنا تھا کہ ایرش گھبرا گیا، کیونکہ وہ تو اسے ایک راہب خیال کیے ہوئے تھا۔ تکبیر اس کو سر سے پاؤں تک لرزا کے رکھ گئی تھی۔ اسی لمحہ ترنتائی نے ایسا خوفناک وار کیا کہ ترنتائی کی تلوار ایرش کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ ایرش کا خاتمہ کرنے کے بعد ترنتائی نے اپنی تلوار اس کے ایک ساتھی کے کپڑوں سے صاف کی، پھر وہ بھاگتا ہوا اس جھونپڑے کی طرف آیا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیز بڑی بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ترنتائی لکڑی کے اس جھونپڑے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، اٹھو اور یہاں سے کوچ کر جاؤ، پھر میں اپنے نئے کام کی ابتدا کروں گا۔ میں آنے والے ان 5 کا خاتمہ کر چکا ہوں۔ ترنتائی کے اس انکشاف پر نمیر بن حمدون ایسا متاثر ہوا کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ اپنے ہاتھ بڑھا کر اس نے پہلے ترنتائی سے مصافحہ کیا،
پھر اس نے ترنتائی کے ہاتھ چومے۔ اس موقع پر نمیر بن حمدون کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ترنتائی کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ ترنتائی نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ میرے محترم، آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟